بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان عمران مانی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم موجود ہیں ٹیکسلا میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکسلا کے معروف جرنلسٹ رضا فلدی صاحب، میرے ساتھ سماجی اور کاروباری شخصیت باجوہ صاحب موجود ہیں، رفیق باجوہ صاحب موجود ہیں، اور کافی اچھی سوچ اور نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر. ملکی حالات پہ بہت اچھی ان کی نظر ہے، معیشت کے حوالے سے بہت اچھی نظر رکھتے ہیں. آج ہم پاکستان میں موجودہ سیاست اور جو غریب عوام پر جو معیشت اس وقت مسلط ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے میں رفیق بھائی صاحب وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ کی دعائیں جی، شکریہ. سر. موجودہ جو سیاست ہے کافی عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. بہت کریٹیکل سچویشن ہے سیاستدانوں کے لیے، پسند ناپسند بھی ہے. پھر جو ہمارا طبقہ پس رہا ہے غریب، معیشت کی طرف کسی نے آج تک توجہ نہیں دی ہے، اور ہر بندہ اپنی کریڈیبلٹی، اپنی سیٹ کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے ہر سیاستدان. لیکن غریب کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سوچا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے جی کہ کیونکہ میں بھی ایک کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور سیاسی معاملات پہ بھی نظر دوڑاتے رہتے ہیں، تو آپ نے چونکہ سب سے پہلا جو سوال کیا ہے وہ معیشت کے حوالے سے کیا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری معیشت شروع سے کمزور رہی ہے، اور کمزور اس وجہ سے رہی ہے کہ سیاسی حالات جو ملک کے تھے وہ درست نہیں رہے، کبھی بھی درست نہیں رہے. مخصوص لوگوں کی اجارہ داری کی وجہ سے لوگوں کو فیصلے آزادانہ طریقے سے نہیں کرنے دیے گئے. اپنی طرف سے کچھ پروگرام مسلط کیے گئے، پھر اس کو کبھی انتخابات کا نام دیا گیا، کبھی اس کو کوئی اور نام دیا گیا، تو لوگوں پر یہ نظام جو ہے وہ مسلط کیا. اگر تو اس ملک کو چلایا جاتا آئین اور قانون کے مطابق، اور جس طرح امریکہ کہیں بھی معاہدہ کرتا ہے تو ان کی ایک بات سامنے آتی ہے ہمیشہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے. تو کیوں پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے سیاسی لوگ اور اشرافیہ جو ہے وہ اس کے مفادات کو، پاکستان کے اور اس کی عوام کے مفادات کو سامنے رکھ کے کیوں فیصلے نہیں کرتی؟ ہم کیوں کسی کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں؟ ہمارے جس دن فیصلے اپنے ہو گئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس قوم میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اور اگر ہمارے لوگ باہر جا کے باہر کی دنیا کو آباد بھی کر سکتے ہیں، ترقی بھی دے سکتے ہیں، تو وہ اپنے ملک کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے ملک کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہاں پہ ان کو برابری کی سطح کا ماحول نہیں ملتا، قانون کے مطابق ان کو ان کے ساتھ انصاف سے فیصلے نہیں کیے جاتے، اور وہ خوف جو ہے وہ نوجوانوں کو خوف میں مبتلا کر کے وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ بیرونی دنیا میں سرمایہ بھی منتقل ہوتا ہے، اور جو ہمارا کریم ہے جس پہ اربوں روپے لگتے ہیں اس قوم کے، جب کوئی بچہ ماسٹر تک تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے کتنے پیسے لگتے ہیں، ایک بچے کے کتنے لگتے ہیں؟ آج کل اگر موجودہ حساب لگائیں تو میرا خیال ہے 70-80 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ بچے کو ماسٹر تک اگر کرائیں تو لگ جاتا ہے، آرام سے لگ جاتا ہے. تو جب وہ کسی قوم کا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو گئے تو وہ بچہ جب ماسٹر کر کے تو یہاں کام کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، یہاں پہ وہ اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف میں ہوں، دوسری طرف کوئی اختیارات والا میرے مقابلے میں بزنس کرے گا، اس کو
चोरी की सहूलत भी हासिल होगी, उसको कर्जे की सहूलत भी हासिल होगी, वो कर्जा माफ भी करा लेगा, और मैं कानून के मुताबिक बीसीओ महकमे मेरे सर पे आ जाएंगे, तो मैं किस तरह सरवाइव करूंगा। तो ये जो माहौल बना हुआ है, ये लोगों की तरक्की में रुकावट का बायस है। रफीक भाई साहब मुझे ये बताएं कि मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर तालीम और बुनियादी जरूरत जो सेहत के हवाले से जो है वो आपको परचेज करके करनी पड़ी, मेरे ख्याल में वो मुल्क तरक्की कभी नहीं करता। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? गुजारिश ये है जी कि हुकूमत का जो हुकूमत नाम की जो चीज होती है ना, बुनियादी तौर पे इसकी हैसियत जिस तरह एक घर में माँ होती है या बाप होता है ना, तो हुकूमत की हैसियत ये होती है। तो हुकूमत अगर माँ या बाप बन के न चले, वो सबकी जरूरतों का ख्याल न करे, उनकी जरूरतें उनकी दहलीज तक न पहुंचाए, तो फिर वो माँ या बाप की हैसियत उसकी नहीं रहती। तो हुकूमत का काम है कि जब हुकूमत टैक्स लेती है, तो जिस मद में वो टैक्स लेती है, क्या वहां पे वो खर्च होता है? ये शुरू से ये चला आ रहा है कि हमने अपनी मनपसंद के लोगों को कर्जे दे दिए, मनपसंद के लोगों के काम कर दिए, किसी का रोड बना दिया, किसी का घर बना दिया, किसी को कर्जा दे दिया। तो ये आम आदमी की पहुंच से ये चीजें बाहर। और आपने इसका बेहतरीन सबूत ये है कि आप देखें कि जो लोग चंद लोग हैं, और मैं उसकी ये मिसाल देता हूं कि एक दौर ऐसा भी था कि आम घरानों के लोग अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं, वो जरा बने हैं, और उन्होंने खिदमत की है, उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल बेहतर थी। लेकिन एक तबका ऐसा था जो इस कौम को और इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देना चाहता था। फिर उन्होंने उसको डिरेल कर दिया सारे निज़ाम को, और उनके खिलाफ मुख्तलिफ हीलों बहानों से किसी को फांसी लगा दिया, किसी को मुल्क बदर कर दिया। तो मसला ये है कि जब कानून और आइन मौजूद है, इतनी मेहनत करके इस कौम के पैसे खर्च हो गए, इतने लोग नुमाइंदगी हासिल करके असेंबलियों में सेनेट में बैठते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं हर क्रेजी से, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो उस कानून के बनाने का मकसद फौत हो जाता है। जब उसका मकसद फौत होता है तो इसका मतलब है उस पर जो कुछ इस मुल्क और कौम का खर्च हुआ है वो जाया हो गया। अगर उसको आपने नहीं इंप्लीमेंट करना, अगर आपका बना हुआ प्लान, इक्तिसादी प्लान या आपके बने हुए मंसूबे जनूबी कोरिया और दुबई में इस्तेमाल हो गए तो वो तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो कानून बने हुए होते हैं उन कानून पे अमल दरामद नहीं होता, लोगों को बराबरी के मौके नहीं मिलते। एक तरफ ऑपरेसर ग्रुप है, एक तरफ जो है वो जिसके हाथ में कोई अख्तियारात नहीं है, और वो अपनी जमा पूंजी से भी महरूम हो जाता है। तो ये वजह ये है कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी मैं रफीक भाई साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, और मेरे साथ मौजूद हैं राजा बुर्तकीन साहब। इनसे मैं इसी हवाले से, एक मुल्क के हवाले से जो आजकल इशू चल रहा है, राजा साहब मुझे ये बताएं कि जो मुल्क के अंदर एक नफरत अंगेज चीजें हो रही हैं, बलूचिस्तान वालों के साथ एक इशू बना हुआ, फिर केपीके वालों को मतलब ये एंगल से देखा जाता है, क्या समझते हैं कि हम मुल्क को किस हैसियत से और किस नजर से देख रहे हैं, और आप इसको आने वाले वक्त में क्या समझते हैं कि हम मुल्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क में हम एक दूसरे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखें जी, मैं अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क जो है वो टूटे। इसका जो खमियाजा है वो हम 1971 में बांग्लादेश की शक्ल में हम देख चुके हैं। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह, और दुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ता क़यामत हमारा मुल्क जो है वो इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, ये नहीं टूटेगा। हमारे अदारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसकी सिक्योरिटी के बेहतर तरीके से जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ चंद कुछ नाइंसाफियां हुई है शायद कुछ जगहों पे, तो वो लोगों को गुस्सा भी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बलोची भाई हैं,
نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، نہ ہم پنجابی ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں الحمدللہ. اور ہم سب کو پاکستانی بن کے ہی، پاکستانی کی حیثیت سے ہی اور سوچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس میں صرف بلوچستان نہیں ہے، ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی ہے. انڈیا نے غصبانہ طور پر، ناجائز طور پر ہمارے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج یا کل یا کچھ دن بعد مستقبل میں انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ضرور بنے گا. کشمیر ہماری شہراگ ہے. اسی طرح ہم بلوچستان جو کے بھی لوگ جی جی یہاں پہ احتجاجاً آئے ہوئے ہیں، کیا ان کی بات نہیں سننی چاہیے تھی؟ کیا ان کو واپس تبدیل کرنا مانی چاہیے؟ بھائی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں جی. وہ دیکھیں یہ محبت کی ہی دلیل ہے کہ وہ آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر وہ محبت نہ ہوتی تو وہ شاید اسلام آباد تک نہ چند دن پہنچتے. پہلے جو کچھ نہیں ہوا نہیں وہ بھی نہیں، محبت وہ ضرور ہوا ہے، لیکن چند لوگوں کی غلطیوں کو ہم پوری قوم کا وہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری قوم ان کے خلاف ہے. پوری قوم اگر 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں تو 10% اگر مخالف بھی ہے تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اس کے باوجود یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچی جو ہے، بلوچستان کی جو ہماری بہنیں ہیں وہ اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک طرح سے ہماری مہمان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ ظرف اور کھلے دل کا مظاہرہ کر کے ان کا دکھ درد سننا بھی چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، اور ان کو بہترین طریقے سے میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دینے چاہیے، ان کو کھانا دینا چاہیے، ان کے سروں پر چادر رکھنی چاہیے، اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دینا چاہیے. تو میری جو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کو آپ جس طرح ممکن ہو، ہر ممکن ان کو جو بھی سہولتیں وہ آپ دے سکتے ہیں وہ دے، اور ان کی سنیں. ان کی دکھ جو ہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں ان کے پیارے غائب ہے یا جو بھی مطالبات ہے، جو جائز مطالبات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت وقت کو سننے چاہیے، ان پر غور بھی کرنا چاہیے سنجیدگی سے. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جی ہم پاکستانی ہیں، محب وطن لوگ ہیں الحمدللہ. جب بھی کبھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے گا. جی ناظرین، آپ نے رفیق بھگدال صاحب کی گفتگو سنی، ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ساتھ، ان کی گفتگو سنی، سوالات آپ نے دیکھے. ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم سے ملک نہیں ہے، ملک سے ہم. تو پیار بانٹیے، محبتیں بانٹیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے. نفرت سے دور رہیں. جو بھی حالات چل رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. باقی معیشت اور سیاستدانوں سے خاص کر التماس ہے، جو بھی سیاسی جماعت جیت کر آئے، جیسے بھی آئے، خدا را اس ملک کی غریب عوام کے لیے بہتر سے بہتر سوچنے کی کوشش کرے، تاکہ ایک سسٹم کو فالو کریں، آئین کی پاسداری کریں، تاکہ یہ ملک خوشحال ہو سکے اور ہم دنیا میں تماشا نہ بنے بلکہ ایک مثال، اچھی مثال کے طور پہ پیش ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.